ये ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। तुम विदेशी मूर्तियों की पूजा करते हो, अपने परमेश्वर को भूल गए हो। पैगंबर, ये क्या है? तुम बेअक्ल हो। प्रभु के बदले को स्वीकार कर लो और मान लो कि गलती तुमने की है और इसे भी तुम ही भुगतोगे। प्रभु बेबीलोन से कयामत ला रहे हैं, कयामत। लेकिन जेरेमाया की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अगर सम्राट ज़ेदेकिय्याह परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा तो ये शहर भी नहीं बच पाएगा। बताओ क्या होने वाला है अब? मौत। चलो चले यरूशलेम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 300 साल बीत गए थे। ये 626 कबल मसीह का ज़माना था। इस ज़माने में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा के नाफरमान हो गए। उनमें सरकशी, मुशरिकाना हरकतें हद से बढ़ गई थी। यरूशलेम के लोग बाल और इश्तराक की पूजा करने लगे थे। गिरदोनवा के इलाके में इसराइली लूट मार भी किया करते थे। ज़िना, सूदखोरी और फहाशी उनमें आम हो गई थी। बादशाह और उमरा अय्याशियों में जोड़ थे। यहूदी उलमा अवाम की इन हरकतों पर खामोश थे और अपनी मर्ज़ी से हलाल चीज़ों को हराम और हराम को हलाल करार देते। खुदा ने इनकी तरफ बहुत से पैगंबरों को मबूस किया, लेकिन उन्होंने इनका इनकार किया और नबियों को कत्ल भी किया। लिहाजा खुदावन ने बनी इसराइल और उनकी रियासत को तबाह करने का फ़ैसला किया। लेकिन इससे कबल बनी इसराइल को आखिरी मर्तबा ख़बरदार करने के लिए अल्लाह ने हज़रत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब्रानी ज़बान में यिर्मयाह का मतलब जिसे अल्लाह ने बुलंद किया या जिसे खुदा ने मुकर्रर किया हो। यिर्मयाह अलैहिस्सलाम को रोने वाला नबी भी कहते हैं, क्योंकि आप अक्सर बाज़ारों और मजलिसों में जाकर रोते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और बनी इसराइल के बुरे करतूतों को देखकर बहुत गमज़दा रहा करते थे। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद नहीं है, अलबत्ता सूरत अल-असरा की आयतों में इशारतन आपका ज़िक्र मिलता है, जिसे तफसीर की किताबों में तफसील से लिखा गया है। इब्ने इसहाक, इब्ने कसीर, इब्ने इसहाकीर और बहुत सारे उलमा मुफस्सिरीन ने यिर्मयाह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ रवायतों को अपने तनसीफ़ात में नकल भी किया है। यिर्मयाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश यरूशलेम के शुमाल मशरिक़ में एक गांव अनातोत में हुई थी। आपके वालिद का नाम हल्किया था, जो अनातोत के काहिनों और उलमा में थे। हल्किया का ताल्लुक़ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी के ख़ानदान से था। यूशा बिन नून के ज़माने से इस ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल उलमा पैदा होते रहे और हल्किया का शुमार भी अनातोत के बड़े उलमा में होता था। यिर्मयाह अलैहिस्सलाम की तरबियत एक खालिस मजहबी घराने में हुई, जहां आपको छोटी उम्र में ही मजहबी मामलात खिदमात अंजाम देने की तालीम दी गई और तौरात और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के सहीफ़ों का दर्स दिया गया। रिवायतों के मुताबिक खुदा ने यिर्मयाह अलैहिस्सलाम को जवानी में ही नबूवत के लिए चुन लिया था। आपको इब्तिदा में ही कुछ ख्वाब आए और खुदा ने आपसे कलाम किया, लेकिन आपने नबूवत की ज़िम्मेदारी उठाने से हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि आपको अपनी कम उम्री और ना तजुर्बाकारी का डर था। लेकिन जब खुदा ने आपको यकीन दिलाया कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको दावत दीन के काम में बोलने के लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तो आप बनी इसराइल की इस्लाह और खुदा के पैगाम को आम करने के लिए इस अजीम काम के लिए कमर बस्ता हो गए। हज़रत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बार बार ख़बरदार किया कि उन्होंने अगर ये कुफ्र और शिरक ना छोड़ा और अपने गुनाहों और बुराइयों से तौबा ना किया तो उन्हें सख्त सज़ाओं और अजाब का सामना करना पड़ेगा। यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने ये पेशन गोई की कि इसराइलियों के ऊपर खुदा का एक लश्कर हमला आवर होगा और इसराइल पर हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर डालेगा। आपकी दावत व तबलीग और पेशन गोइयों को सुनकर इसराइली आपके दुश्मन बन बैठे। लोग आपकी शदीद मुखालफत किया करते थे और आपको तकलीफ़ पहुंचाते। तौरात में यिर्मयाह अलैहिस्सलाम नबी का एक वाक़या बयान हुआ है
جس کے مطابق ایک دن یرمیہ علیہ السلام ایک کمہار کے گھر تشریف لے گئے جو مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا۔ جب آپ اس کے گھر آئے تو وہ اس وقت بھی مٹی کو چاک پر رکھ کر ایک برتن بنا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ آپ سے باتیں کرنے لگا اور برتن بنانے کے اس کام کو جاری رکھا، لیکن باتیں کرنے کے دوران چاک پر رکھا وہ برتن بگڑ گیا اور اس کی شکل خراب ہو گئی۔ لہٰذا کمہار نے دوبارہ اس ٹوٹی ہوئی مٹی کو چاک پر رکھا اور پھر سے پہیا گھما کر اس مٹی سے برتن تیار کر لیا۔ یرمیہ علیہ السلام اس منظر کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس وقت خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے بنی اسرائیل، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھوں میں ہے، اسی طرح اے بنی اسرائیل تم میرے ہاتھوں میں ہو۔ اگر اس وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑو اور اب اسے توڑ ڈالو اور ویران کر دو، اب تو جا کر یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند ان کے لیے ایک مصیبت تجویز کر رہا ہے، سو تم برائی سے باز آ جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اللہ نے کمہار کے اس مٹی سے یہ تشبیہ دی کہ اس مٹی کی طرح بنی اسرائیل بھی خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ خدا نے ہی انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ آج یہ قوم خدا کو چھوڑ کر دوسرے باطل دیوتاؤں کی پوجا میں لگ گئی ہے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ وہ اب بھی کمہار کے چاک پر ہیں، وہ جب چاہیں بگڑی مٹی کو دوسری شکل دے سکتا ہے۔ یرمیہ نبی پیغام حق کے تبلیغ کرتے رہے اور آپ کے دشمن آپ کے خلاف منصوبہ بندی اور قتل کی سازشیں کرتے لگے۔ تب خداوند کے حکم سے ایک دن حضرت یرمیہ نے ہیکل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یروشلم پر ایک عذاب آنے والا ہے جو ایک ظالم بادشاہ کی شکل میں آئے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل پر زدکیہ بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت یرمیہ زدکیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بہت جلد بابل کا بادشاہ تمہاری سلطنت پر حملہ کرے گا، لیکن تم اس کا مقابلہ نہ کر پاؤ گے اور تم بابل کے فوج سے شکست کھاؤ گے۔ لہٰذا بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یرمیہ کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک کاہن نے یرمیہ علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور اس نے آپ کو اسی سے باندھ کر ایک حوض میں لٹکا دیا جس میں کیچڑ اور دلدل تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر حضرت یرمیہ علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شاہ بابل بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس کی عظیم فوج یروشلم کے باہر کھڑی تھی اور یروشلم چاروں طرف سے گھیرا چکا تھا۔ اسرائیل کے بادشاہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور بزدلی دکھاتے ہوئے شہر کے دروازوں کو کھول دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بابلی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے اسرائیلیوں کے 1/3 آبادی کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے سب سے خطرناک منظر تھا۔ یروشلم کی زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ بخت نصر نے یروشلم کے خوبصورت عمارتوں اور ہیکل کو نست و نبود کر ڈالا، یہاں تک کہ یہودیوں کی تمام کتابوں اور تورات کو بھی جلا دیا۔ کہتے ہیں کہ یروشلم کی تباہی کے بعد بخت نصر کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر پہلے سے ہی اس تباہی کے بارے میں جانتا تھا، جس کا نام یرمیہ ہے۔ بادشاہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام بخت نصر کے دربار میں تشریف لائے تو بخت نصر نے آپ سے گفتگو کی، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ لہٰذا بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے اور وہاں دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعلیمات، پیشن گوئیاں اور اقوال صدیوں تک پڑھے جاتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یروشلم کی تباہی 20 سالوں بعد خداوند نے یرمیہ نبی کو اپنے کلام، پیشن گوئیوں اور تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس کام کے لیے باروخ نامی ایک شخص کو چنا، جس نے تمام باتوں کو جمع کیا اور اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ باروخ نے یرمیہ علیہ السلام کے متعلق بہت سے واقعات کو بھی اس تحریر میں لکھا۔
اس کتاب کو یرمیہ نبی کا صحیفہ کہتے ہیں، جس میں کل 52 باب ہیں اور آج یہ تورات کا حصہ ہے۔ کتاب یرمیہ میں قیامت کے قریب ظہور ہونے والی نشانیوں، آخری نبی اور ان کے اہل بیت کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں لکھی ہیں۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یرمیہ نبی کے دور کے قریب بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کے درمیان گہرا تعلق اور مماثلت ہے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ میری امت پر بھی مصائب اسی طرح واقع ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ تم لازماً بنی اسرائیل کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالیشیت کے بالیشیت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے انداز میں، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ یرمیہ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کیا۔ اصل اسلام کے زمانے میں کفر و شرک اور آپ کو سولی دینے کے جرم میں رومیوں نے یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالا اور 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی پٹائی ہوئی۔ یہ تاریخی اتار چڑھاؤ اس اصول کو صاف واضح کرتی ہے کہ جب جب قومیں نافرمان ہوئی، اللہ کی طرف سے دوسری قومیں ان پر مسلط کر دی گئی جنہوں نے انہیں نیست و نابود کر دیا، جیسے عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط پر اللہ نے آسمانی عذاب نازل کیا تھا۔ بالکل ویسے ہی دوسری اقوام کا حملہ ہی بنی اسرائیل کے لیے عذاب یا قہر کی ایک شکل تھی۔ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کا عروج و زوال ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک آئینہ معلوم ہوتا ہے۔ جب جب مسلمان اللہ کے نافرمان ہوئے اور دوسرے اقوام ہم پر غالب آئے اور ہماری ریاستوں پر حملہ آور ہوئے، خواہ وہ 11ویں صدی میں منگولوں کا حملہ ہو، 12ویں صدی میں صلیبوں کا حملہ ہو، 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو، ترک عثمانیہ کا زوال اور یورپی ممالک کا عربوں کو کمزور کرنا ہو، شام عراق کی تباہی ہو، اخوان جنگ یا آج فلسطین پر یہودیوں کا ظلم ہو، ماں اسی تاریخ کو دہرا رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے دہرائی تھی۔ اللہ کی فرما بردار قوموں کے لیے نعمتیں اور برکتیں ہیں، جبکہ نافرمانوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ہم جب جب اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوں گے، ہم پر کبھی منگول، کبھی یورپ تو کبھی امریکہ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور جب جب اللہ کی اطاعت اور نصرت و فتح کے لیے لڑیں گے، ہمیں اللہ عزت اور سلطنت سے نواز دے گا۔